السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاش وہ رات ہمیں نصیب ہو جائے۔ شب قدر، اہمیت و فضیلت۔ قرآن و حدیث میں شب قدر کی عظمت و فضیلت بہت اہمیت کے ساتھ متعدد جگہ بیان کی گئی ہے، اور ایک مکمل سورہ قدر کے نام سے اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو خبر ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے۔ سلامتی ہی سلامتی ہے، وہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ پوری سورہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق ہے۔ اس سورہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات کو دیگر راتوں پر کتنی فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ خدا وحدہ لا شریک نے ہی تمام زمان و مکان میں پھیلی ہوئی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کسی کو فضیلت و برتری سے نوازا اور کسی کو ذلت و پستی کے ذلت میں ڈال دیا۔ یہ سب خدا کی حکمت ہے اور اس کی شان عالی کو زیبا ہے۔ جس طرح تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو اہمیت و فضیلت حاصل ہے اور جمعہ کو تمام دنوں کا سردار بنایا گیا ہے، اسی طرح شب قدر کو تمام راتوں سے افضل اور 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں جو ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیدار رہتے تھے، یعنی جاگتے رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ امت محمدیہ چونکہ پہلی امتوں کے مقابلے میں جسمانی طاقت کے اعتبار سے کمزور ہے اور اس کی زندگی نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی جسمانی کمزوری اور کم عمری کی وجہ سے اللہ کی عبادت و بندگی میں سابقہ امتوں کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پر خصوصی عنایت اور رحمت و کرم کا معاملہ فرما کر شب قدر عطا کی، اور اس کی خیر و برکت اور خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے مذکورہ سورت نازل فرمائی، اور دیگر مواقع پر بھی قرآن میں اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ مفسر قرآن مولانا قاضی ثناء اللہ پانی رحمۃ اللہ علیہ پتی کی تحقیق کے مطابق اس سورت کے شان نزول کے سلسلے میں جتنی روایات آئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ صحیح وہ روایت ہے جو موطا امام مالک میں مرسلاً ذکر کی گئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک قابل اعتماد عالم سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر چونکہ تھوڑی ہے، اس لیے دوسری امتوں کے اعمال کی تعداد کے برابر تو ان کے اعمال نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری روایت اور حضرت جابر بن سمرہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت عمر بن کعب، عبی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت 27ویں شب میں ہونا ثابت ہے۔
ملاحظہ ہو تفسیر مظہری اس رات میں کون سی عبادت کی جائے اور کیا اس سلسلے میں کوئی خاص دعا اور عبادت حدیث و سنت سے ثابت ہے؟ آئیے اس سلسلے میں کچھ معلومات حدیث سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمولات سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان و احتساب، صفات و خداوندی کے استحضار، اخلاص و للہیت اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی یاد کے ساتھ شب گزاری ہو، نوافل پڑھے جائیں، تلاوت کی حلاوت اور دعا کی لذت حاصل کی جائے، تسبیحات و اذکار وظائف کے لیے وقت فارغ کیا جائے، درود شریف سے بھی زبان تر ہو اور رغبت انگیز دعائیں بھی ہوں جن میں آخرت کی بھلائیاں طلب کی جائیں اور برائیوں سے پناہ چاہی جائے۔ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی طرف بھی ہم خاص توجہ دیں، جن سے ہم نے قطع رحمی کر لی ہے یا جن کے حقوق اور نفقہ ہم پر عائد ہیں اور ہم اس کی ادائیگی سے غفلت برتے ہوئے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اور جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور خدا کی حضور توبہ و استغفار کریں۔ خصوصاً والدین کی شان میں اور ان کی خدمت اور حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی ہوئی ہے تو ان سے معافی مانگیں، اور پھر کوتاہی اور غلطی نہ کرنے کا عزم کریں، ارادہ کریں۔ اس رات ایک خاص دعا کثرت سے پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دریافت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شب قدر میں پڑھنے کے لیے اس دعا کی تعلیم و تلقین کی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بارہائے الہا آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس رات میں مسلمان کو خاص طور پر یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی تو آدھی رات کا ثواب پا لیا، اور جس شخص نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات شب بیداری اور عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے محروم رہا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی محروم، بدقسمت اور بدنصیب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ غفلت اور سستی کو راہ نہ دیں، بلکہ اس رات کی کما حقہ قدر کریں۔ سورہ قدر کے ذیل میں جو تفسیری روایات مفسرین نے ذکر کی ہیں، ان سب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے بیت العزہ میں شب قدر میں نازل کیا گیا، پھر حسب ضرورت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہے، اور اس طرح 23 سال کی مدت میں پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا اور بتایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا 1000 مہینوں سے بہتر ہونا تو بیان کیا ہے، لیکن بہتر ہونے کی کوئی حد، مثلا 2 گنی، 3 گنی، 4 گنی، 10 گنی یا 100 گنی وغیرہ بیان نہیں کی ہے۔ اس لیے 1000 مہینہ کا ثواب تو متعین اور یقینی ہے ہی، اس سے زیادہ کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر قسم کے امور خیر لے کر آسمان سے اترتے ہیں، عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفید کرتے ہیں۔ جتنے بندگان خدا کھڑے یا بیٹھے نماز میں یا ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، ان سب کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع الفجر تک جاری رہتا ہے۔
تفسیر حقانی، مظہری، فوائد عثمانی اور معارف القرآن سے ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ بعد خاص حکمت و مصلحت کی وجہ سے اس کی تعین نہیں کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایمان والوں کے لیے رحیم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا بھی کہ متعین رات کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دے دیں، اور اس ارادے سے نکلے بھی تھے، لیکن دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں مصالحت کرانے لگے۔ اسی درمیان میں آپ کے ذہن مبارک سے تعین بھلا دی گئی۔ صحابی رسول حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو شب قدر کے تعین بتانے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں باہم لڑ رہے تھے، اس لیے تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے، یہ اٹھا لینا تمہارے لیے بہتر ہو۔ علماء کرام نے اس کی حکمت و مصلحت کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ کسی قدر یوں ہے۔ حکمت اس کی اخفاء و پوشیدگی میں یہ ہے کہ اس کا طالب سال بھر عبادت میں مشغول رہے، گناہوں سے بچے اور توبہ کرے، اور اخیر رمضان شریف خصوصاً عشرہ اخیر میں تو بڑی کوشش کرے۔ نیکی کرنا اس رات میں بڑی قبولیت کا باعث ہے، مگر اس رات گناہ کرنا بھی قہر الہی کا سبب ہے۔ تاریخ کے تعین میں علماء کی مختلف اقوال ہے، جو مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 40 تک، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 50 کے قریب ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شب قدر سال میں ایک بار آتی ہے، مہینے کی کوئی تعین نہیں، مگر اکثر کا قول یہ ہے کہ رمضان المبارک میں یہ رات ہوتی ہے۔ پھر اکثر علماء اس پر متفق ہے کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں بالخصوص اس کی طاق رات 21، 23، 25 اور 27 کی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ بکثرت احادیث اسی پر دلالت کرتی ہے۔ البتہ علماء کی ایک جماعت نے 27ویں رات کو راجح قرار دیا ہے، جو لوگوں میں مشہور و مقبول ہے۔ اللہ پاک یعنی سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ کے طور ان تمام باتوں کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاش وہ رات ہمیں نصیب ہو جائے۔ شب قدر، اہمیت و فضیلت۔ قرآن و حدیث میں شب قدر کی عظمت و فضیلت بہت اہمیت کے ساتھ متعدد